بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ہر چیز اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی، بالکل اسی طرح آپ علیہ السلام کو اخلاق بھی بہت اعلیٰ درجے کے عطا کیے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن پاک میں جو مکارم اخلاق ذکر کیے گئے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی طبیعت ثانیہ تھے۔ مزید فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نہ تو فحش کو تھے، نہ فحش پسند تھے، اور نہ ہی بازاروں کے اندر اونچی اونچی آواز سے بولنے والے اور چیخنے چلانے والے، اور نہ ہی آپ علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیتے تھے، بلکہ ہمیشہ معاف فرماتے تھے، درگزر والا معاملہ فرماتے تھے، ہر ایک سے محبت سے پیش آتے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، نبی علیہ السلام مجھے دیکھ کر مسکراتی۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق کی اتنی کثیر مثالیں ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا ایک بہت دشوار کام ہے۔ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ میں بیت اللہ میں 2 رکعت نفل پڑھ کر جاؤں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور وہ جو چابی بردار تھا جس کے پاس چابیاں تھیں، عثمان نامی ایک شخص تھا، نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے دو، تو اس نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا، غیر مسلم تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے دوبارہ کہا کہ بھئی مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے دو، اس نے پھر انکار کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ نہیں پڑھنے دے گا، بڑے پریشان ہوئے اور اس سے کہا عثمان وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو وہ بڑے متکبرانہ انداز میں کہنے لگا وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام چلے گئے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے تو مکہ والے بڑے پریشان تھے کہ ہم نے ان کو کتنا ستایا، کتنا پریشان کیا، اب ہم سے ایک ایک چیز کا یہ بدلہ لیں گے۔ جب نبی علیہ السلام اگلا دن ہوا تو بیت اللہ کی چابیاں لائی گئی، نبی علیہ السلام نے کھولا، پھر اس کو واپس جب بند کیا تو لوگ بڑے جمع تھے، ہر ایک کی بڑی خواہش تھی کہ یہ چابی نبی علیہ السلام ہمیں دے دیں، ہمیں یہ شرف مل جائے۔ اور وہ عثمان نامی شخص جو تھا وہ بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام یہ چابی کس کو دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کہاں ہے؟ تو وہ بڑے جو ہے شرماتا ہوا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے ہاں آپ کی بات صحیح نکلی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ شخص جس نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھنے کے لیے بھی بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولا، نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد چابیاں واپس اسی کے حوالے کر دی۔ نبی علیہ السلام کے کتنے عالی اخلاق تھے۔ ایک بدو تھا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا، جب جانے لگا، مجلس جب ختم ہوئی تو مسجد کے ایک کونے میں جا کے اس نے قضاء حاجت شروع کر دی، پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام سارے جو تھے اٹھے کہ اس کو جو ہے روکیں، یہ کریں، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع کر دیا کہ ابھی رک جاؤ۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اور بڑے پیارے انداز میں اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں گندگی نہیں پھیلاتے، یہاں صفائی کا حکم ہے۔ اس کو بڑے پیارے انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام نے سمجھایا تو وہ اتنا خوش ہوا۔ اپنے جب علاقے میں گیا تو کہنے لگا کہ میں نے ان جیسا معلم، ان جیسا اچھے اخلاق والا نہیں دیکھا۔ چنانچہ اس کے قبیلے کے کئی لوگ اس کے ساتھ آئے
اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی نرم طبیعت والے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے بڑے خوش اخلاق تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بھی اس چیز کی ترغیب دی۔ فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، فرمایا کہ وہ شخص مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اخلاق خود بھی اپنائے اور امت کو بھی اس کی تلقین کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ جب بھی کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم درگزر والا معاملہ کریں، اپنے غصے کو پی جائیں۔ قرآن پاک نے تعریف فرمائی ہے جو غصے کو پی جانے والے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔